لیظہروا علی الدین، دین کو ظاہر کرنا ہے، فرقوں کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اللہ نے دین کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ کا دین موجود ہے ان کی کتب میں، تو اللہ کے دین کے جو نبی کے وارثین ہیں، جو اہل علم ہے، اہل قلم ہے، یہ کی ذمہ داری کہ وہ ظاہر کرے، اسلام کی نشات ثانیہ کا ثمر امت مسلمہ کو بتائے کہ آج ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایسے زمانے میں ہم ہیں جس کی حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 45واں درس، اس دور پر فتن کے اندر جو سازشوں کو گڑھ کر فرقوں کو اس قدر فیشن بنا دیا گیا ہے، پارٹیوں کو اپنا فیشن بنا دیا گیا ہے، اپنی پارٹی کے جو ممبر ہیں جو ممبر بنے ہوئے ہیں، جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ممبر اور محراب پہ ان کو فوقیت دے دی گئی ہے۔ ارے فوقیت تو قرآن کی ہے، میں نے عرض کیا نا، تخلیق کائنات کیوں ہو رہی ہے؟ برادر اسلام قابل غور سوچ بات ہے، کیا اللہ تخلیق کائنات کیوں کر رہا ہے؟ سبحان قدوسوں کے فرشتے تو تھے بولنے والے، اللہ کے عرش کے گرا طواف ہو رہا تھا، اللہ کے عرش کا طواف ہو رہا تھا، اس کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی۔ تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آخری نبی بنا کر بھیج رہا تھا، اللہ نے حضور کے نور سے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کا حضور کی حمد کو قائم کرنا ہے، اور امت اور اس زمین پہ اللہ اس کے رسول کے نظام کو قائم کرنا تھا۔ تو آج پھر ہم جب سمجھتے ہیں تو جب انسان کی پیدائش کا مقصد بھی سمجھنا چاہیے۔